ابھی مس طلعت شراز کی کال آئی تھی. وی وڈ لائک ٹو اپالوجائز ٹو ہر. اس ٹائم پہ ہمارا تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا. But you can call Dr. Iftikhar Chaudhary at 718-396-3600 at his office for a free consultation. And we're back to our discussion. آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس ایک نرو ٹونک ہوتا ہے for people who have the anxiety related to the heart. So it's just like a supplement. It's not a drug. It's a nerve tonic. It's a combination of tissue salt that's good for nervous system. It's good for memory also. Old age کے لوگوں کے لیے بہت ضروری اچھا ہوتا ہے. اور میموری وغیرہ جن کی پرابلم ہو یا اسٹریس زیادہ کرتے ہوں. کیا ہوتا ہے کہ ہم جب سپلیمنٹ لیتے ہیں ہمیں وہ سپلیمنٹ چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کا جو ویک پارٹ ہے اس کا ٹیک کیئر کرنے کے لیے. اگر کئی لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی نروس ہوتے ہیں, انٹرنلی بہت ویک ہوتے ہیں, تو ان کو چاہیے ہوتا ہے, اور نیند نہیں آتی یا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, ان کا غصہ زیادہ آتا ہے, انگزائٹی ہو جاتی ہے. دیکھنے میں وہ فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں لیکن ایموشنلی بہت ویک ہوتے ہیں, تو ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ نرو ٹانک لیتے رہنا چاہیے. کالیفاس از ویری فیمس ہومیوپیتھی کا ٹیشو سالٹ ہے. It's not a drug, it's just it's like a nutrients ہے, مائکرو نیوٹرینٹس ہے, بہت ہی کم کوانٹٹی ہوتی ہے اس میں, اور بچوں کو بھی دیتے ہیں, بڑوں کو بھی دیتے ہیں, تو وہ لیتے رہنا چاہیے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو فزیکلی وہ بہت ویک ہوتے ہیں, جن کے مسل ویک ہوتے ہیں یا بونز وغیرہ ویک ہوتی ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اپنا جو پرابلم ہے اس حساب سے ان کو وہ سپلیمنٹ لینے چاہیے. جن کی بونز ویک ہیں تو ان کو جوائنٹ فارمولا از ویری گڈ اس میں. اور ہمارے جو فارمولیشن ہے سب یہیں کے بنے ہوتے ہیں, امریکہ کے یا کینیڈا کے, اور اس میں ایسٹرن اور ویسٹرن ہربس کا بھی کمبینیشن ہوتا ہے, اور آل دا نیوٹرینٹس جو چاہیے ہوتے ہیں. جیسے جوائنٹ فارمولے میں تمام منرلز ہوتے ہیں کیلشیم کے علاوہ, اور اس میں ہربس بھی ہوتی ہیں انکلوڈنگ ہلدی جو کہ ویری فیمس ہمارے اور آپ کی فیوریٹ ہے آلسو. جی, اینڈ وی ہیو اے کالر ود اس ایٹ دس پوائنٹ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایکچولی میری کال ڈراپ ہو گئی تھی. جی سوری. آپ It's okay with me, but I want to ask some question regarding my health. میرا سوال یہ تھا کہ ایکچوئل میں مجھے بہت زیادہ ایسڈ ریفلیکس ہوتا ہے, اور جس سے میری چیسٹ بون جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ پین رہتا ہے, اور تھروبنگ پینز آتے ہیں جیسے ریبس میں, اور اس کے ساتھ جو ہے میرا اسٹمک وہ ایسے سویل کر جاتا ہے, اور مجھے ہارٹ میں ایسے ہوتا ہے جیسے سوئیاں سی پنچ ہو رہی ہیں بہت زیادہ. اور میں نے پہلے اپنے ٹیسٹ کروائے تھے, اس میں یہی مجھے ڈائگنوز کیا تھا کہ مجھے انگزائٹی اور پینک اٹیکس آتے ہیں, اور میری ای سی جی EKG سبھی ٹھیک آتے ہیں, لیکن مجھے یہ جو ہے یہ سمٹمز جو ہیں مجھے لاسٹ 2-3 ویکس سے ہو رہے ہیں. تو مجھے صرف اس کا پتہ کرنا ہے کہ یہ کیا مجھے کہ ہارٹ کی پرابلم ہے آیا یا کہ ایسڈ ریفلیکس ہے. نہیں, وہی تو آپ کو تو ڈائگنوز ہو گیا کہ پینک اٹیک آ رہے ہیں. ہارٹ کا نہیں پرابلم, بلکہ آپ کی جو طبیعت ایسی ہے کہ نروسنس ہو جاتی ہے. اور اسٹمک کے لیے کچھ آپ دوا وغیرہ لے رہی ہیں, ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہے؟ نہیں. تو آپ ہومیوپیتھک میں ڈائجسٹو فارمولا آتا ہے, کھانے کے ساتھ کھانی ہوتی ہے, ہربس کی ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کے کھانے کو ہضم کرے گی, پلس نرو ٹونک آپ کو جو پہلے ریکمنڈ کیا تھا وہ آپ منگوا لیجئے اور وہ شروع کیجئے. اچھا, دوسری بات یہ کہ آپ کو کانسٹیپیشن کا پرابلم تو نہیں ہوتا, قبض کی شکایت؟ لائن ڈراپ ہو گئی اگین. ہاں, تو اکثر اگر اسٹمک پرابلمز ہوتے ہیں, کانسٹیپیشن ہوتی ہے, ٹوائلٹ صحیح نہیں آتا, تو اس کے لیے بھی ٹیک کیئر کرنا چاہیے. اس کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ فروٹس ویجیٹیبل وغیرہ استعمال کریں, اور دودھ کا استعمال کرنا چاہیے رات کو سوتے وقت 1 گلاس گرم دودھ کر کے. اور یہ جو اسٹمک پرابلم ہے لوگوں کو, ایسیڈیٹی, جو ہمارے کھانے ہوتے ہیں بہت زیادہ اسپائسی آئلی ہوتے ہیں, بہت بھون کے مسالے بنائے جاتے ہیں, تو ان لوگوں کو چاہیے کہ سمپل کھانا کھائیں جس میں سالٹ بھی کم ہو. ہاں, دوا کے ساتھ ساتھ اگر پرہیز بھی کریں گے تو زیادہ جلدی فائدہ ہوتا ہے. اگر دودھ کے ساتھ ایک روٹی تازی بنا لیں گھر میں, اور 1 گلاس گرم ٹھنڈا دودھ لے لیں, اس سے کھا لیں کھانا, دیٹ از بیسٹ فوڈ, اور ویری گڈ آن اسٹمک آلسو. اگر ایسیڈیٹی ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے. آنتوں کے پرابلم جو ہوتے ہیں لوگوں کو, اریٹیبل باؤل سنڈروم ہوتا ہے, انفلیمیشن ہوتی ہے آنتوں میں, تو اس کے لیے بھی اس طرح کے فوڈ جو کھانے اچھے ہوتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ اسپائسی اور بھنے ہوئے میٹ, چکن, اس طرح کے کبابز, ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور اس میں اسکواش جو ہے, کدو کا جو سالن ہے بہت اچھا ہے, نمک اور کالی مرچ سے دیسی گھی میں بنا کے اور روٹی کے ساتھ کھائیں. دودھ کے ساتھ روٹی کھا لیں, چاول کے ساتھ دہی ڈال کے کھا لیں جن لوگوں کو اس طرح کے پرابلمز ہیں. تو
تو بہت جلدی امپرومنٹ ہوتی ہے. اور ساتھ ہومیوپیتھی کی دوا استعمال کریں تاکہ یہ آپ کا پرابلم پرماننٹ ٹھیک ہو جائے رادر دین کہ آپ آلویز کچھ نہ کچھ دوائی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی وی ہیو اندر کالر ود اس. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی آپ کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر چودھری سے؟ ہلو جی السلام علیکم. what would you like to ask ڈاکٹر چودھری؟ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے رائٹ جو پاؤں ہے جی اس میں فنگر جو ہے وہ جی فنگر میں وہ جو ہوتا ہے نا نیل جو خراب ہو گئے ہیں. اوکے. تو آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے کہ ڈائگنوز ہوا ہے؟ میں نے لوکل کیے, میں 2 سال سے استعمال کر رہا ہوں. جی فرق نہیں پڑا. تو فنگس تو نہیں ہے؟ فنگس ہی ہو سکتا ہے. فنگس سوری فنگس. جی تو اس کے لیے ہومیوپیتھک میں بہت اچھا علاج ہوتا ہے کہ جو کہ آپ کا امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرے گا اور اس سے پھر یہ فنگس ٹھیک ہوگا. لگانے کے لیے بھی ہومیوپیتھک میں میڈیسن ہوتی ہے اور آپ کو موسٹلی دوائیں کھانے کے لیے دی جائے گی اور اس سے یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. This is so interesting کہ ان کالر نے یہ پوچھا because a week ago during the week مجھے ایک میڈیکل ڈاکٹر نے جن کو میں جانتی ہوں انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے پروگرام پہ ڈاکٹر چودھری سے یہ پوچھے گا کہ فنگس کا کیا ہے اینڈ ہی از اے میڈیکل ڈاکٹر ہمسیلف. تو وہ بھی یہی سوال پوچھ رہے تھے کہ جن لوگوں کو ایسے نیلز وغیرہ میں ہو جاتا ہے. جی بالکل. اس میں ہومیوپیتھک کیا کہ ہومیوپیتھک کا ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کے امیون سسٹم کو امپروو کرتی ہے. باڈی میں جو ہیلنگ پاورز ہیں ان کو اسٹیمولیٹ ہوتی ہے. ابھی کئی لوگ تھوڑا بہت انفیکشن ہوتا ہے وہ ان کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے دے فیل بیٹر نو پرابلم. جن لوگوں کا امیون سسٹم تھوڑا ویک ہوتا ہے تو ان کو یہ پرابلم زیادہ ہوتے ہیں. وی کیری سو مینی ڈیزیزز سو مینی وائرس بیکٹیریا اور کتنا مطلب باہر کی دنیا میں ہوتا ہے تو اس سے آپ کو جرمز ہو جاتا ہے. لیکن آپ کا امیون سسٹم اگر ٹھیک ہے تو دین دیر از نو پرابلم. اور اگر امیون سسٹم مطلب ہومیوپیتھک دوا سے جو ہے وہی ٹھیک ہوتا ہے اور اس سے پھر آپ کا اگر فنگس ہے یا کچھ اور اس طرح کے انفیکشن ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جی سو وی ہیو اندر کالر ود اس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جاوید بات کر رہا ہوں. جی مجھے جی آپ سوال پوچھیں. صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ مجھے اصل میں نا شروع سے دن صبح 2 انڈے کھانے کی عادت ہے. انڈے سے میرا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے. مطلب ہے نا اور میں انڈے کھانا کم بھی نہیں کر پا رہا ہوں. جی اوکے. اور اس کا مجھے یہ بتایا کہ اس کا کس طرح حل نکالا جائے یا تو انڈے کٹ کروں. اچھا تو اگر انڈے آپ نے کھانے تو اس کے ساتھ ایک آدھ ایپل روز کھایا کریں اور اسبگول کا چھلکا اور 1 چمچ روز استعمال کر لیا کریں. اور ایپل سائڈر ونیگر. ہاں جی. اچھا جی. اور اگر ہومیوپیتھی کی دوا بھی اویلیبل ہے جس کے وداؤٹ اینی سائیڈ افیکٹ آپ کا کولیسٹرول جو ہے وہ نارمل رہے گا پھر. ٹھیک ہے. جی اینڈ وی ہیو اندر کالر ود اس. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. میرا نام انور اسماعیل ہے. جی میرا نام انور اسماعیل ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. جی یہ ہماری بیگم کو سورائسس ہے. انہوں نے تمام یہاں پر علاج کروایا اسٹیرائڈ وغیرہ سے آرام ہے. ہومیوپیتھک میں کوئی علاج ہے اس کا؟ جی بالکل. ہومیوپیتھک میں اسکن پرابلمز اور سورائسس کا تو بہت اچھا علاج ہے. اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کتنا پرابلم ہے اور اس میں کتنا ٹائم لگے گا. لیکن ڈیفینیٹلی وی ہیو سو مینی پیشنٹ لائک دیٹ اینڈ دے گاٹ بیٹر. ہاں جی ٹھیک ہے. جی اینڈ وی ہیو اندر کالر ود اس. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا نام اشرف ہے. میں اٹلانٹا جارجیا سے بول رہا ہوں. جی میرے سر میں بہت ڈینڈرف ہے. اس کے لیے کوئی علاج ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل. اور یہ اسکن پرابلم ہی ہوتا ہے تقریباً تو اس کے لیے کچھ دوا کھانے کے لیے بھی دیں گے اور اس کے علاوہ آرنی کا ہیئر آئل اور آرنی کا شیمپو جو ہے وہ استعمال کریں آپ. اور ہیئر ٹریٹمنٹ ٹیبلٹس ہوتی ہیں ہومیوپیتھک کی اور وہ آپ کال کر کے منگا سکتے ہیں اور یہ شروع کریں پلیز. ٹھیک ہے. یہ آپ کے 718 نمبر پہ میں کال کر کے منگوا سکتا ہوں؟ جی 7183963600 نمبر جو ہے. اوکے تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی آپ کا جو ہیئر آئل کا فارمولا ہے اس میں کیا چیز ہے جو نارمل ہیئر آئلس میں نہیں ہے؟ جس طرح سرسوں کا تیل ہوتا ہے. ہاں اس میں سرسوں کا تیل نہیں ہے. اس سے ملتا جلتا ایک کنولا آئل ہوتا ہے. اچھا. آمنڈ آئل ہے اینڈ اس کے بادام کا تیل ہے زیتون کا تیل ہے
اور اس کے علاوہ اس میں سیسمی آئل ہے جو تلوں کا تیل ہے. ہاں اور ان تیلوں کے علاوہ جو ہے اصل میں جو ہربل ایکسٹریکٹس ہیں جو کہ وہ اثر کرتے ہیں. آرنی کا جو ہے ایکسٹریکٹ ہے. اور ایسا کچھ ہے کہ سردیوں میں کوئی ڈفرینٹ آئل لگائیں اور گرمیوں میں کوئی ڈفرینٹ آئل لگائیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. سو یہی آرنی کا ہیئر آئل جو ہے اس میں آرنی کا ایکسٹریکٹ ہے. آرنی کا جو ایک ہرب ہے جو کہ بلڈ سرکولیشن امپروو کرتی ہے. اچھا. تو اس سے کیا اگر آپ کے اسکالپ میں بلڈ سرکولیشن ہوگی تو آپ کے نیوٹرینٹس مطلب بالوں کو زیادہ ہوں گے. اور ویسے بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے بال گرنے لگیں تو ابھی آپ استعمال کریں. آئی یوز آل دا ٹائم. اور جو ہومیوپیتھک لوگ جانتے ہیں وہ آلویز یوز کرتے ہیں آرنی کا ہیئر آئل. تو اس کو مطلب سردیوں میں اگر مائکرو ویو میں تھوڑا سا گرم کر کے لگا لیں؟ ہاں بالکل. اور رات کو سوتے وقت لگا لیں. اور ضروری نہیں کہ دن میں آپ لگائیں, اگر رات کو لگا لیں, ہفتے میں 1-2 دفعہ لگا لیں, کیونکہ مینٹیننس جو ہے نا وہ زیادہ ہے. اس سے پہلے کہ آپ گنجی ہو جائیں پھر آپ کہیں کہ جب آرنی کا آئل لگانا شروع کریں. اور what about بایوٹین؟ کافی لوگ کہتے ہیں بایوٹین لینے سے بھی بال گرنا ختم. جی بالکل. ہمارا جو فارمولا ہے ہیئر فارمولا ٹیبلٹ, اس میں بایوٹین بھی ہے, سسٹین بھی ہے, وائٹامن اے ہے, بیٹا کیروٹین ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو نیوٹری, زنک ہے. اور یہ جو ہے یہ ڈینڈرف سے بھی پریونٹ کرتے ہیں؟ جی اس کے لیے الگ سے پھر ہومیوپیتھی کی دوائیں بھی دی جاتی ہیں. یہ جنرل فارمولا ہے ہیئر ٹیبلٹ کا جو کہ ہر ایک کو مطلب جن کے بال یہاں اکثر سب کو ہی پرابلم ہے, اسٹریس ٹینشن بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے, تو ان کے لیے نرو ٹونک ریکمینڈ کرتے ہیں. ہیئر فارمولا ہے, آرنی کا آئل ہے, شیمپو ہے, اور اس طرح کے مطلب اور بھی. ٹھیک ہے.